نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام السلام علیکم. جیسے کہ 8 فروری کے بعد حکومت سازی کا جو عمل تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے عہدوں کی بندر بانٹ کی ہے، یہ بندر بانٹ اور یہ جو ابھی حکومت بنی ہے یہ الیکشن سے بہت پہلے کا ایک آؤٹ لائن تھا، ایک خاکہ تھا، اور اسی خاکے کے مطابق جو ہے نا چونکہ سارے پاکستان کو یہ پتہ تھا کہ حکومت تھا اور ان کے جو سہولت کار ہے یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ چونکہ آلریڈی ایک فارمولہ طے ہوا تھا اور ان کے لیے ایک آؤٹ لائن جو ہے نا ڈرا کیا گیا تھا کہ حکومت اس طریقے سے تشکیل پائے گی. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں پہلے بنتی ہے اور الیکشن بعد میں ہوتے ہیں، اور وہی ہوا کہ حکومت پہلے سے بنی ہوئی تھی اور 8 فروری کو الیکشن کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اس ڈرامے میں جس طریقے سے دھاندلی کی گئی اور اس دھاندلی کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے سیٹیں دلائی گئی، بلکہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز بھی ہار رہے تھے، اور ان کے بہت سارے امیدوار جو تھے نا یعنی فارم 45 کہتے ہیں جو ہے نا وہ ہار چکے تھے، لیکن بہرحال ان کو جتانا تو تھا. اور چونکہ جو آلریڈی جو حکومت کا ایک خاکہ تیار کیا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے نا ان کو اتنی سیٹیں دلانی تھیں، چونکہ نواز شریف کو بھی باہر سے بلایا گیا تھا اور اس کو ظاہر ایک امید دلائی گئی تھی کہ جی آپ پرائم منسٹر ہوں گے. تو جو حکومت ساز تھے یعنی جنہوں نے حکومت تشکیل دینی تھی، وہ نواز شریف کو اصل میں جب اس کو لایا گیا تو وہ لانے کے بعد وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آیا نواز شریف کے آنے کے بعد پبلک کے سینٹیمنٹ کیا ہوں گے، پبلک کی جھکاؤ کس حد تک ہوگی. جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے یا جو سپریم لیڈر ہے عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد وہ جو آؤٹ لائنز تھے ان کا جو ہے نا جو اسٹرکچر تھا وہ چینج کیا گیا، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے اور الیکشن میں مسلم لیگ نون کو زیادہ سیٹیں دلائی گئی اور پیپلز پارٹی کو کم تھی، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار تھے ان کی تعداد زیادہ تھی. تو اب چونکہ وہ جو حکومت بنانے والے ہیں یعنی جو نادیدہ قوتیں تھیں ان کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی نے نہ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنا ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا ہے، اور ایک فیک قسم کا ایک ڈرامہ رچایا جائے گا کہ جی چونکہ پی ٹی آئی خود ان دونوں جماعتوں کے ساتھ الائنس نہیں کرنا چاہتی ہے یا ان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس پھر آپشن ہی ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کے حکومت بنائیں گے، اور یہی ہوا. ناظرین کرام، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک جو ہے نا یہ دونوں روایتی مخالف ہے، اور آپ نے ابھی حالیہ جو الیکشن مہم تھا اس میں بلاول بھٹو کی تقریریں اگر آپ ابھی نکالے آپ دیکھ لیں تو نواز شریف کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تین بار تو یہ عوام کا خون چوس چکا ہے، اب یہ تیسری بار بھی عوام کا خون، چوتھی بار بھی عوام کا خون چوسنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم اس کو کسی صورت پہ بھی وزیر اعظم بننا نہیں دیں گے. اور وہی ہوا. زرداری کی خواہش تھی کہ میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی، لیکن بلاول کی تقریروں میں جو عوام کے ساتھ تھا، جو تقریروں میں یہ بات کرتا تھا کہ ہم اس کو چوتھی بار وزیر اعظم بننا نہیں دیں گے، تو زرداری نے بلاول کی وہ خواہش پوری کر دی. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ وہی مافیا ہے جو دہائیوں سے اس ملک پر قابض ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یعنی الیکشن کا ایک ڈرامہ رچایا گیا اور آخر میں حکومت پہ منعقد. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو بانی پی ٹی آئی ہے عمران خان، آپ اس نے بھی اعلان کر دیا آئی ایم ایف کو، آج اس نے خط لکھ دیا اور اس خط میں آئی ایم ایف کو یہ بالکل واضح بتا دیا کہ جمہوریت نہیں تو قرض بھی نہیں. اور ظاہر ہے اب جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور عوام کی چوری شدہ مینڈیٹ پہ اب یہ جو حکومت بن رہی ہے تو یہ یقیناً اس حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف اور یورپی یونین یعنی وہ سارے ادارے جن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ جس ملک کے اندر جو ہے نا جمہوریت نہیں ہوگی اس کو فنڈ نہیں دیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ عمران خان کا ایک بہت ہی بڑا اور اچھا اقدام ہے. اور پھر دوسری طرف نواز شریف کہتا ہے کہ جی یہ چونکہ ملک کے اندر مداخلت ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اس قسم کا بیان دے رہا ہے کہ جی یہ تو پاکستان پر حملہ ہے. تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جس غیر آئینی طریقے سے یا جس یعنی جو بیرونی سازش کے تحت اس حکومت کو ختم کیا گیا تو وہ سب ٹھیک تھا. اب عمران خان IMF یا یورپی یونین کو اگر وہ خط لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں چونکہ یہ عوامی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت بنی آئی ہے، یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پہ انہوں نے حکومت بنا رہے ہیں، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اور وہ ادارے یا وہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو فنڈ دیتے ہیں پاکستان کو، ان کو جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اس خط کے مطابق یورپی یونین اور IMF کو پاکستان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ جن حلقوں میں داندلی ہوئی ہے، جب تک ان کا بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے نا ان کا آڈٹ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ IMF کو وہ جو نیکسٹ جو انسٹالمنٹ ہے یا جو قرضہ دینا ہے اس کو بالکل روکنا چاہیے. کیونکہ یہ جو IMF کا قرضہ ہے اس سے غربت میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ جو قرضہ ہوگا اس سے پاکستان کے اندر جو ہے نا کوئی جو ہے نا معاشی اور سیاسی طور پہ کوئی استحکام نہیں آئے گا. چونکہ یہ ایک جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ضروری بات ہے. اور یہ عمران خان کا یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کے سیاق و سباق میں جو ہے نا IMF اور یورپی یونین کو سخت اسٹینڈ لینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. زندگی رہی پھر ملیں گے. وہ علینا البلاغ.